میں وہ غنی تھے. ان معنوں میں اگر کوئی علی بن عثمان حجویری کو کہتا ہے نا داتا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لوٹایا کرتے تھے, غریبوں میں بانٹا کرتے تھے, تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کہیں. لیکن یہ داتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں, بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ گورنر پنجاب ہے, پنجاب کے روحانی گورنر وہ ہیں, یہ پورا نظام وہ چلا رہے ہیں. اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں, تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا, خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو, خواہ وہ پنجا صاحب ہو, تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا, سارے پھر داتے ہو گئے. تو ہمیں اس کے ساتھ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ داتا اللہ ہے, مراد یہ دیتا اللہ ہے. دنیا میں اسباب کے طور پہ تو بل گیٹ بھی داتا ہے. آپ یہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں؟ پولیو کی ویکسین جو زبردستی آپ کے منہ میں ٹپکا کے جاتے ہیں, یہ آپ کو اگر مارکیٹ سے خریدنی پڑے تو غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, جو فری آپ کے منہ میں ٹپکاتے ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں گے بل گیٹ نے کروڑوں بچوں کو, چونکہ اس کا تو داتا ہونا میں نظر آ رہا ہے, تو آپ اس کو داتا کہنا شروع کر دیں. تو ہمیں یہ جو داتا کا جو لقب کرتے ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو, آپ نے سنا کہ مرزا جونیئر جہلمی کس طریقے سے حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات کے اوپر جو زائرین حاضری دیتی ہیں ان کے اوپر تمسخر کر رہا ہے اور پھبتیاں کس رہا ہے اور ٹھٹھا کر رہا ہے. اس کے اوپر میں پہلے بھی اپنے یوٹیوب کے چینل ختم بوت ٹائمز کے اوپر ایک سٹریم کر چکا ہوں اور اس کے اوپر دلائل دے چکا ہوں. ڈیبیٹ ہو چکی ہے استمداد اولیاء کے اوپر, اولیاء اللہ سے مدد چاہنے کے اوپر. آج بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں اس کے اوپر, چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم سے ایک دو آیت پیش کر دی جائے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک آیت پیش کر رہا ہوں, اور یہ آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو پس بے شک اللہ ان کا مولا ہے, یعنی مولا کہتے ہیں مددگار کو, اللہ مددگار ہے. وَجِبْرِيلُ, اور جبریل مددگار ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور صالح مومنین جو ہیں وہ مددگار ہیں. آپ دیکھیے قرآن حکیم کی واضح ترین یہ آیت ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک مددگار ہے, وہ مدد کرتا ہے, جبریل مدد کرتا ہے, صالح مومنین مدد کرتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک جو مدد کرتا ہے مخلوقات کی وہ حقیقی معنوں میں ہوتی ہے, حقیقی مددگار اللہ پاک ہے, لیکن مجازی طور پر اس کی مخلوقات بھی مددگار ہیں. جس طریقے سے جبریل, حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں, وہ بھی مدد کرتے ہیں, مخلوقات کی رہنمائی کرتے ہیں مختلف معاملات کے اندر. حالانکہ یہ اللہ تو نہیں ہے, یہ غیر اللہ ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نصرت سے یہ مخلوقات کی مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں, وہ بھی مولا ہے. آگے اور کون سے مولا ہیں جی؟ اللہ خود فرماتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب دیکھیے صالح المومنین کے اندر یہ وہ تمام انبیاء اور رسول ہیں, تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, تمام اولیاء, تمام ائمہ مجتہدین, تمام محدثین, تمام ہمارے اسلاف اللہ والے اولیاء اللہ, جن کو مرزا جونیئر جہلمی اور مرزا سینئر قادیانی بابا کہہ کے ان کے اوپر ٹھٹھا کیا کرتا تھا. تو یہ وہ صالح مومنین ہیں, چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, لیکن یہ جو مدد کریں گے, یہ جو مولا ہے, یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ مجازی طور پہ ہے, یہ حقیقی طور پہ ہرگز نہیں ہے. آگے پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اچھا, یہاں پر ایک اور میں آپ کو ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پاک بچے دیتا ہے. جب کسی کو بچے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. اب یہاں پہ سورہ شورا ہے,
اس کی آیت نمبر 49 آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے، بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اب یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا کام کس کا ہے؟ وہ اللہ پاک کا ہے، واضح طور پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اولاد اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ والی جو اولاد اللہ پاک عطا کرتا ہے یہ حقیقی معنوں میں، لیکن اب مجازی معنوں کے اندر اللہ کی مخلوقات جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ خود اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے، فرشتہ آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا مریم علیہ السلام کے پاس وہ نہ تو اللہ تھا بلکہ اللہ کا بندہ تھا، مخلوق تھا، لیکن کیا تھا کہ اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، اللہ نے اس کو نصرت اس کی تھی، اللہ کا حکم تھا پیچھے۔ یہ وہی ہے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی پڑھی تھی کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور آگے اللہ نے جو کہا تھا وَالْمَلَائِكَةُ، تو ملائکہ بھی مدد جو کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام بچے دینے کا اللہ پاک کا تھا، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور نصرت سے وہ فرشتے بھی وہ کام سر انجام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ ہمیں خود ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب وابتغوا ہمیں حکم ہے، یہ آرڈر ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کون سا وسیلہ جی؟ اب یہ مرزا جونیئر جہلمی اور اس جیسے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ وسیلہ یہ ہے کہ روزی روٹی کے لیے، وہ پیٹ کو پالنے کے لیے کوئی مزدوری کرو، کوئی تلاش کرو، جا کے روزگار تلاش کرو، یہ ہے وسیلہ۔ تو میں نے کہا پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا وابتغوا الیہ الجوف، مطلب پیٹ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یا یہ ہونا چاہیے تھا وابتغوا الی الجسم، یعنی جسم کے لیے تم وہ تلاش کرو وسیلہ، یا وابتغوا الی الدنیا، دنیا کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن نہیں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، الیہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کو پانے کے لیے۔ اصل یہ ہے کہ تم وہ اللہ تو غیب ہے، وہ اللہ غیب ہے، اللہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا، تم نے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے، تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا وسیلہ تلاش کرو۔ وسائل کون سے ہیں؟ وسائل ابھی اس نے بتا دیا کہ اس کے نیک بندے ہیں، انبیاء و رسول ہیں، تمام مومنین مومنات ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو پوری زندگی عبادت کرتے رہے، قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تو انہوں نے اللہ پاک کا قرب اختیار کر لیا۔ اس کے اوپر میں بڑی مفصل گفتگو کر سکتا ہوں، بہت۔ میں 10 آیات اس جناب استمداد اولیاء کے اوپر پیش کر سکتا ہوں، اور 10 احادیث پیش کر سکتا ہوں، میں 10 علماء کی کتابیں ان کے دلائل دے سکتا ہوں، سب کچھ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ جب کوئی آمنے سامنے آئے، کوئی ٹکر پہ کوئی مناظرہ ہو، ڈیبیٹ ہو، مکالمہ ہو، مباحثہ ہو، تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو سمجھنے کے لیے 1-2 آیت بھی کافی ہے، ایک آیت بھی کافی ہے، جس نے سمجھنا۔ جس نے نہیں سمجھنا وہ پھر اس کا تو پھر اللہ حافظ نا، اللہ نے تو خود فرما دیا کہ ہم نے ان کے مہریں لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگا دی۔ جب اللہ مہر لگا دے تو پھر کچھ نظر بھی نہیں آتا۔
تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی تھے، ان کی سوانح حیات، ان کے اوپر یہ وہ کوئی کتاب موجود بھی نہ ہو، کوئی کتاب موجود نہ ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان آج گواہی دے رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ علماء، وقت کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے وہ صالح انسان تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ جب اتنی گواہیاں موجود ہیں، ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، وہ داتا صاحب کے مزار پہ جا کے ان سے مانگ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مانگو، کیوں کہ یہ صالح جو مومنین ہیں یہ مولا ہے۔ اب یا تو یہ کہیں کہ یہ حضور داتا صاحب صالح مومنین میں سے نہیں ہے، یا تو کہہ دیں آپ کہ نہیں بھائی وہ، لیکن آپ کو دلیل سے کہنا پڑے گا، ایسے آپ کی جو بک بک ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی دلیل دینی پڑے گی، دلیل سے ثابت کر دو کہ وہ صالح مومنین نہیں ہیں، وہ مومن نہیں تھے، وہ اللہ والے نہیں تھے، وہ ولی اللہ نہیں تھے۔ اگر ولی اللہ ثابت ہو جائیں، صالح مومن ثابت ہو جائیں، اللہ کے نیک اور پرہیزگار ثابت ہو جائیں، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ مولا ہے، اور وہ مولا زندگی کے اندر بھی تھے اور زندگی کے بعد بھی۔ اوپر سے آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے جناب وہ ٹھٹھا کرتا ہے اسلام کے اوپر اور تمسخر کرتا ہے، اور بل گیٹس جو ہے وہ یہودی، وہ کیا ہے عیسائی ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، بد بلا، تو اس کو وہ کہہ رہا ہے یہ بھی داتا ہے، وہ بھی تو دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ صالح مومنین۔ کیا یہ بل گیٹس یا دیگر جو تم نے گرو نانک وغیرہ کے نام لیے ہیں، کیا یہ صالح مومنین ہے؟ وہ بھی جی روزی روٹی دیتے ہیں، وہ بھی بڑا کھلاتے ہیں، تمہیں کھلا رہے ہیں، تو یہ بھی داتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس بندے کی ذہنیت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، اسلام اور اسلامی شخصیات اور شعار اسلام سے متنفر کر رہا ہے، بغض اور امراض بٹھا رہا ہے۔ آپ اس بندے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مزید کسی کو بڑا شوق ہو بات کرنے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا جونیور کو سامنے لے کے ڈیبیٹ کروائیں، مکالمہ کروائیں، ہمارے سامنے علماء کے سامنے بات کروائیں۔ اگر وہ نہیں آتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ ڈرتا ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، کوئی ایسا بندہ جو صاحب علم ہے آپ لوگوں کا حمایتی، کوئی مرزائی، اس کو سامنے لے، اس سے ہم بات کر دیتے ہیں۔ لیکن ہونا عالم چاہیے، کوئی صاحب علم ہونا چاہیے۔ وہ کوے کو کہتا رہے نہیں وہ یہ چٹا ہے چٹا ہے چٹا ہے، تو پھر اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ دلیل کو ماننے والا کم از کم ہونا چاہیے، یا دلیل کا پھر جواب بھی، اس کا رد بھی دلیل سے ہی کرے، تو اس طریقے سے گفتگو کا لطف بھی آتا ہے۔ بہت شکریہ جی، دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔